اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا ہم جب آغاز کرتے ہیں تو اس آغاز میں تعوذ اور تسمیہ یہ دو چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ زندگی کے بہت سے معمولات ایسے ہیں جن کا یہ دونوں حصہ ہیں، اور ان دونوں کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ الفاظ ہیں، وہ کلمات ہیں جو انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا دشمن کون ہے اور تمہارا محافظ کون۔ اور قرآن کریم کے آغاز میں تلاوت کے شروع کرنے کے لیے تعوذ کا پڑھنا، اس کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا۔ سورۃ النحل کے اندر ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور اگر نماز میں ہو تو نماز میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد جب تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ دوسری رکعت میں آئیں تو پھر صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ سے پہلے بھی، سورت سے پہلے بھی۔ تو دوران نماز پہلی رکعت میں جب ہم نے قرات کا آغاز کرنا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمات پڑھ کے ہم نے قرات کا، تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی اتباع بھی ہے اور سنت کی اتباع بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی تھا۔ اور اللہ کی پناہ یہ وہ چیز ہے، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا تو اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا قاتل کی تلاش کرنی ہے تو قوم سے کہو گائے ذبح کرو، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگا دو، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایسے ہی فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت مریم کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب آپ غسل کے لیے تنہائی میں گئیں تو جبریل امین انسانی صورت میں آ گئے، وہ گھبرا گئیں اور فوراً ان کی زبان سے نکلا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، چاہے تو نیکی کیوں نہیں۔ ایسے ہی حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ کہ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ اسے بھی اور اس کی ذریت اور نسل کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو تعوذ، اللہ کی حفاظت کے اندر آنا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء بھی اللہ کی حفاظت کے لیے درخواست کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک بڑا حصہ ان دعاؤں کا ہے جنہیں معوذات کہا جاتا ہے یا معوذات کہا جاتا ہے، اردو میں حفاظت کی دعائیں کہا جاتا ہے، جن کا آغاز عمومی طور پر ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بک، اگر ایک اپنے لیے ہو، یا اللہم انا نعوذ بک اگر سب کے لیے ہو۔ بہت سی دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوذ کے کلمات ہیں شیطان مردود سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو جیسے قرآن کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں
ایسے ہی قرآن کریم نے ہمیں کہا کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہ آ جائے تو پھر بھی تم یہی کلمات پڑھ کے اللہ کی پناہ مانگو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور غصے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آ جائے تو غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرو، کتے کو بونکتے ہوئے سنو، گدھے کی آواز کو سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرو۔ اور بہت سے مواقع ایسے ہیں جن مواقع پر ہمیں اس تعوذ کی، ان کلمات کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی، تاکید کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت کا سوال کرو۔ سب سے مشہور کلمات یہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرے کلمات بھی احادیث میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بعض روایات کے اندر اس سے بھی مختلف ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، ان کلمات کے ذریعے سے آپ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان وضو کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تعوذ کے جو کلمات ہیں یہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک وظیفے کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ خوبصورت کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک مومن کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا معبود کون۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ان کے نزول کا وقت آیا تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، جانوروں نے اپنے کان لگا لی، اور شیاطین پر اللہ کی طرف سے شہاب ثاقب پھینکے گئے، اور سب کے سب متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کلمات کو اتارا اور یہ بات فرمائی کہ میری عزت اور جلال کی قسم ہے، جو بھی ان کلمات کو پڑھ کے کسی بھی کام کا آغاز کرے گا میں اس کے کام میں ضرور برکت ڈال دوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھنے کی ترغیب اس طریقے سے دی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ اور اتنی زیادہ تاکید کی گئی، آپ نے فرمایا کہ جب دروازہ کھولو، دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھو۔ جب تم مشکیزے کو بند کر رہے ہوتے ہو اس وقت بسم اللہ پڑھو، ہر کام کے ساتھ بسم اللہ پڑھو۔ اور بسم اللہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے کشتی پر بیٹھتے ہوئے کہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ بسم اللہ وہ الفاظ ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کے اندر لکھے تھے جو ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ کے الفاظ وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی بولے جاتے تھے، اس وقت بھی پڑھے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بار بار پڑھنے کی ترغیب کہ کوئی کام مومن کا ایسا نہ ہو جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں بسم اللہ نہ ہو۔ اس لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اتنے الفاظ ہیں، ان کو پڑھو اور دعا پڑھو۔ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، کھانے کے دوران یاد آ جائے، شروع میں بھول جائے، پھر بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تلاوت کے ساتھ اعوذ باللہ کے بعد خاص طور پہ جب آپ نے کسی سورت سے تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میاں بیوی کی قربت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ قربانی ہے، قربانی کے وقت جب جانور کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے چھری پھیری جاتی۔ تو یہ کلمات ایسے مبارک بابرکت کلمات ہیں جن کو بار بار پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہ ہو
کہ جس کے کرتے ہوئے انسان کی زبان پر بسم اللہ نہ ہو، انسان کی زبان پر یہ کلمات نہ آئیں، اس لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جس کام کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے، وہ برکت سے خالی نہیں ہو۔ تو تعوذ بھی اور تسمیہ بھی، یہ دونوں کے دونوں وہ چیزیں ہیں جن کا ایک مومن کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی، ایک معمول کے طور پر بھی، اور قرآن کریم کے ساتھ۔ اور اس میں دو اللہ کی صفات ہیں، ایک اللہ کا نام ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور دو صفات ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، ان دونوں میں فرق ہے۔ الرحمن کا معنی ہے وہ ذات جو بن مانگے انسان کو سب کچھ دے رہی، اور اس کا صرف انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمیں جو بنیادی نعمتیں ملی ہیں کسی اپلیکیشن پہ نہیں ملی، کسی درخواست پہ نہیں ملی، اور جانوروں کو جو کچھ مل رہا ہے، چرند پرند کو، مخلوقات کو بن مانگے مل رہے۔ اور الرحیم وہ ذات ہے کہ جو مانگنے سے اور زیادہ عطا کرتا۔ الرحمن اور رحیم میں دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کا تعلق ہے ساری مخلوق کے ساتھ، جس میں انسان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، کہ اللہ کی رحمت ساری مخلوقات پہ، اور یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، بلکہ بعض حالات میں نافرمانوں کو وہ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور الرحیم کا تعلق ہے خاص طور پہ ایمان والوں کے ساتھ۔ قرآن کریم نے سورۃ احزاب میں کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں پر اپنی خاص رحمت بیچتا ہے۔ ایک یہ بھی فرق ہے۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے الرحمن کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، کہ اس کی رحمت اس دنیا کے اندر ہر ایک پر ہے، خاص و عام پہ۔ اور الرحیم کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اس نے اس پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے فرمایا اسی رحمت کے ایک حصے کو جس کو اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے، ہر ماں اپنے بچے سے شفقت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کا کرتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ احساس کرتا ہے، وہ ایک رحمت جس کو اللہ نے ایک حصہ جس کو اللہ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، اور 99 حصے اللہ نے ذخیرہ کر کے رکھے ہیں جو خاص طور پہ ایمان والوں پہ قیامت کے دن نچھاور کرے گا۔ تو الرحمن الرحیم، اور الرحمن الرحیم ان دونوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ الرحمن کا جو لفظ ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ہم اس کو صرف رحمان نہیں کہہ سکتے، ہم اسے عبد الرحمن ہی کہیں۔ اور الرحیم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رحیم اللہ کے لیے بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کے اندر معنی کے اعتبار سے بھی ایک فرق ہے۔ رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت میں بہت زیادہ جوش ہے اور اس کی انتہا کوئی نہیں۔ عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے عطشان، اسی وزن پہ، اس کا معنی ہے جو وہ آدمی جس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی۔ تو رحمان کے اندر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جوش ہے سمندروں کی طرح، اور عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، تیز آندھی آتی ہے تو تھوڑی دیر میں تھم جاتی، طوفان آتا ہے تھم جاتا ہے، پانی کی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ کچھ وقت کے بعد تھم جاتی ہیں، لیکن فرمایا الرحیم، تمہارا رب وہ ہے جس کی رحمت میں جوش بھی ہے، الرحمن، اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت میں دوام اور ہمیشگی بھی ہے،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمت کا جوش کسی وقت پہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ وہ رحمت ہے جس کا جوش مسلسل چلتا رہے گا۔ مومن ہے تو جنت میں داخلے کے بعد بھی، اور کافر ہے تو دنیا میں آخری سانس تک۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی ان دو صفات کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ان دو صفات کے ساتھ اپنے کلام کا بھی آغاز کیا۔ ان دو صفات کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا بھی آغاز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو جبار قہار ہے۔ یہ بتایا گیا اہل ایمان کو کہ تمہارا رب سے رشتہ وہ پیار محبت والا ہونا چاہیے۔ تمہارا رب سے رشتہ ڈر خوف والا نہیں، وہ تم پر انعام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، کرم کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، نچھاور کرتا ہے، ان کی بارش کرتا ہے۔ تو تمہارا رب سے رشتہ پیار والا ہونا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے، اور وہ پیار اور محبت ایسی ہونی چاہیے، پیار اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ پھر اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، پھر اس کا نام لینے سے تمہیں لطف آئے، اس کا نام لینے سے تمہیں سرور آئے۔ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ کی محبت کیسی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا جو یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کی جو محبت ہے وہ کتنی ہے یہ دیکھا جائے۔ تو اس نے آ کر آپ کے سامنے اللہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جسم ان کا کپ کپا گیا، محبوب کا نام سنا تو بدن پہ جرجری آ گئی۔ تو اس کے پاس گئے، اسے کہا دوبارہ کہو۔ اس نے کہا کہوں گا لیکن فری میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا لوگے؟ تو اس نے کہا آپ کے پاس جتنی بکریاں ہیں ریوڑ ہیں، آدھا ریوڑ لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ دیتا ہوں۔ اس نے ایک اور مرتبہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور جوش مارنے لگی۔ آپ نے دوبارہ اسے درخواست کی کہ دوبارہ اللہ کا نام لو۔ تو اس نے کہا نہیں، دوبارہ نہیں لوں گا، قیمت ہوگی۔ قیمت کیا ہے؟ جو باقی آدھا ریوڑ ہے وہ بھی مجھے دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، وہ آدھا بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب بکریاں ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ اس نے کہا اب تو ہے ہی نہیں کچھ دینے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بکریوں کو سنبھالنے کے لیے ایک چرواہا بھی تو چاہیے۔ تم ایک مرتبہ اور اللہ کہو، میں ان بکریوں کا چرواہا بن کے تمہارے ساتھ چل۔ یہ محبت کا لیول اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی کو یہ کہا گیا اولاد کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، ساری محبتیں نیچے نیچے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوپر اوپر ہو، اور اس کا فیصلہ میرا آپ کا عمل کرے۔ بار بار اللہ کی محبت کا جائزہ لے، بار بار اس کو چیک کریں ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہے، پیار کتنا ہے۔ اور یہی وہ محبت ہے جو اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، یہ ادائیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی جس کی سواری گم ہو گئی، سواری پر سامان بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہے، سواری نہیں مل رہی، تھک ہار کے سو گیا اور پتا ہے کہ اب بس میں سوؤں گا، اٹھوں گا نہیں۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا سواری سامنے کھڑی، تو اس کی زبان سے اچانک نکلا کہ اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ کلمات سن کے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنا وہ سواری کو دیکھ کے خوش ہوا، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اور اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے نہلاتا، تیری جوئیں نکالتا، تجھے کنگھی کرتا، تیرے ساتھ میں ایسا ایسا کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بدتمیز کیسی باتیں کر رہے، اللہ کے بارے میں ایسے بول، ایسے کلمات۔ تو جب اللہ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو نے ایسے ہی اسے روک دیا۔ اس کی یہ سادگی مجھے اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میرے ساتھ اس کا محبت کا یہ رشتہ تھا۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس کی رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے، تو تم بھی تو اپنی محبت کا جوش دکھاؤ نا۔
اور جس کی رحمت الرحیم مسلسل تمہارے ساتھ چل رہی، تو تم بھی تو مسلسل چلو نا اس کے ساتھ، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، مرضی آئی کر لیا چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پیغام، شیطان سے دشمنی اور الرحمن الرحیم اس کے ساتھ اپنا تعلق ایسا پرجوش۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ لوگ کہیں پاگل ہے، اس کو رب کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی، اس کی زبان پہ رب کے علاوہ ذکر ہی کوئی نہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے، میڈیا کو سن سن کے ہم سن ہو گئے، زبان پہ بھی وہی، مہنگائی کا رونا روتے 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 زندگی گزر گئی، زبان پہ بھی وہی۔ کاش کہ اتنا ہم نے اپنے رب کا نام لیا ہوتا، اتنا ہم نے اس کو یاد کیا ہوتا، اس کے تذکرے کیے ہوتے، اس کے گن گائے ہوتے، اور اس کو یہی اچھا لگتا۔ وہ حقدار ہے اس کا، وہ حقدار ہے اس کا۔ دنیا میں کون ہے جو تعریف کے حقدار ہے؟ جس کے پاس جو ہے سب کچھ اسی کا ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں، وہ ذات کے اعتبار سے حمد کا، تعریف کا مستحق۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پیغام ہے بڑا خوبصورت ہے، ہر کام میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی کام اس کے بغیر نہ ہو، زندگی کا کوئی قدم اس کے بغیر نہ ہو۔ تم پڑھتے جاؤ تو اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ جس کام کو بسم اللہ کے ذریعے سے کر لو گے میں اس کو بے برکت نہیں ہونے دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور قرآن کریم کے بارے میں یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس قرآن کریم کے بارے میں شیطان مختلف طرح سے انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو پڑھنے ہی نہیں دے گا، اس طرف آنے ہی نہیں دے گا۔ اگر آپ آ جاتے ہیں، اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو متوجہ نہیں رہنے دے گا۔ آپ متوجہ رہتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف طریقے سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کلمات سے یا اس سے ملتے جلتے وہ کلمات جو احادیث مبارکہ میں آئے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان کے ذریعے سے تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ اور اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ انسان قرآن کو ویسے سمجھے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان اسی معاملے میں رکاوٹ بنے گا۔ بڑے بڑے نام ہیں ایسے جنہوں نے قرآن کریم کے مطلب کو، مفہوم کو اپنے اعتبار سے ڈال لی۔ اسی لیے یہ کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے قرآن کریم کا آغاز کرو، اس سے تلاوت کا آغاز کرو، کہ انسان پڑھے بھی، تلاوت بھی کرے اور صحیح مفہوم کو بھی جانے اور سمجھے۔ بہت سے گمراہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دلائل کے طور پر قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں اور قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تعوذ اور اس کے کلمات بہت اہم ہیں۔ اور جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ ایک ذکر ہے، یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ کلمات سورۃ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ ان کلمات سے سورت کا آغاز کیا جاتا ہے برکت کے لیے، اور اللہ کے نام لینے سے اس کام میں اللہ کی نصرت، مدد، استعانت ساتھ شامل ہو جاتی۔ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک علامت اور نشانی ہے کہ یہاں پر ایک سورت مکمل ہو گئی ہے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اگلی سورت شروع ہو رہی۔ اسی لیے
جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی۔ حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جب وہ نماز آغاز کیا کرتے تھے تو ان کی نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا کرتا تھا۔ اور معروف حدیث ہے اور قرآن کریم کی بڑی مشہور صورت ہے جو ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہے، سورۃ کوثر۔ اب سورہ کوثر کی کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات۔ 3 آیات تبھی بنتی ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، جب بسم اللہ اس کا حصہ نہیں۔ اسی لیے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ نہیں ہے تو ہم اسے آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی۔ اور جو کلام جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، صرف یہاں پر نہیں، ہر چھوٹے بڑے موقع پر آپ نے بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی۔ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، اور بسم اللہ سے کام کا آغاز جب انسان کرے گا تو سب سے پہلے وہ خود سوچے گا مجھے یہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ فرض کریں کسی آدمی کو گالی دینی ہے، برا بلا کہنا ہے، تو کوئی بسم اللہ پڑھ کے گالی دے گا۔ سود کا لین دین کرنا ہے، سائن کرنے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کرے گا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی انسان کو اس بات کا فیصلہ کرنے پر قوت دیتی ہے تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، تمہارا کام درست ہے یا غلط ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر انسان جب اللہ کے نام سے اس کام کا آغاز کر رہا ہوتا ہے تو پھر گویا کہ وہ اللہ سے اس بات کی مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کام کا آغاز تو کر دیا ہے، اس کو اختتام تک پہنچانا، اس میں برکت ڈالنا اور اس میں تیری طرف سے مدد اور نصرت ہو، یہ تیرے ہاتھ میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر موقع پہ بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو، کوئی برتن ڈھانک رہے ہو، ڈھانپ رہے ہو، اس پہ بسم اللہ پڑھو، اور مشکیزے کا منہ بند کر رہے ہو بسم اللہ پڑھو۔ یعنی ہر جگہ پر، ہر موقع پر ان کلمات کے ذریعے سے اپنے ہر کام کو عبادت کا حصہ بناتے چلیں۔ اور بسم اللہ کی تاریخ تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بہت پرانی۔ نوح علیہ السلام نے جس وقت کشتی بنائی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کلمات پڑھ کے آپ اس کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک مشرکین بھی بسم اللہ کہا کرتے تھے، الرحمن الرحیم نہیں کہا کرتے تھے، چونکہ انہیں ان کا تعارف نہیں تھا۔ تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا آغاز، اور اس کے بعد پھر سب سے پہلے جو صورت ہے یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ نہیں، لیکن نزول کے اعتبار سے اس طرح پہلے نمبر پر ہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورۃ علق کی ابتدائی آیات تھی، سورۃ مدثر کی آیات تھیں، سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات تھیں، سورۃ والقلم کی ابتدائی آیات تھیں، لیکن سورۃ فاتحہ اس اعتبار سے قرآن کریم کی یہ پہلی صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اور یہ وہ صورت ہے جو بہت زیادہ فضیلت والی، اور اسی فضیلت کی وجہ سے اس صورت کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ اس صورت کا ایک نام جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے دیباچہ، جس سے آغاز ہو رہا ہے، جس سے شروعات ہو رہی ہیں۔ چونکہ سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے شروعات ہیں، اس اعتبار سے اسے فاتحہ کہا گیا۔ اس کا دوسرا نام ہے ام القرآن۔ پورے قرآن کریم کی اساس، بنیاد، ساری تعلیمات کا نچوڑ سورۃ فاتحہ کے اندر۔
اور اسی وجہ سے اس کا دوسرا نام اساس القرآن بھی ہے کہ پورے قرآن کریم کی بنیاد اور بیس یہ سورہ مبارکہ ہے۔ السبع المثانی، وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی، یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے، اور اس کا خاص طور پہ تذکرہ سورۃ حجر کے اندر بھی آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 وہ آیات دیں جو بار بار پڑھی جاتی، ہر نمازی بار بار اسے پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ہی ام القرآن بھی قرار دیا اور السبع المثانی بھی قرار دیا۔ پھر اس سورت کا ایک نام ہے سورت الشفاء یا سورت شافیہ، یعنی یہ سورت صرف روحانی بیماریوں کا علاج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے زہر کا علاج اللہ نے اس سورت میں رکھا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ ہم جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو جس بستی میں جا کے پڑاؤ کیا ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں، پینے کے لیے کچھ دیں۔ عرب کی روایات کے مطابق ایسا کرنا مہمان کی عزت بھی ہوتی تھی اور اس میں اپنے اور پرائے کا فرق نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں کریں گے۔ انہوں نے بستی کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ اب ہوا یہ کہ رات کے وقت ایک بچھو نے جو اس قبیلے کا سردار تھا اسے ڈس لی۔ انہوں نے بڑا علاج کی کوشش کی لیکن کسی سے بن نہ پڑی، تو وہ ان کے پاس آ گئے اور انہیں آ کر یہ کہا تم میں کوئی آدمی ہے جو دم کرتا ہو؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے دم آتا تو نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ بالکل میں کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دم کرنے کی میں اجرت لوں گا، معاوضہ لوں گا، اور وہ کم از کم 30 بکریاں ہوں۔ تو سردار تھا قبیلے کا اور عربوں کے پاس بکریوں کے بھی ریوڑ کے ریوڑ ہوتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں گیا اور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اب 30 بکریاں بھی لے لی، انہوں نے ہماری خدمت بھی کی، تواضع بھی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ 30 بکریاں لے تو لی ہیں، یہ جائز بھی ہے کہ نہیں جائز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعہ ہوا اور یہ 30 بکریاں لے لی ہیں، تو یہ لینا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک؟ تو آپ نے فرمایا یہ تم نے جو کیا ہے یہ ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی دوا نہیں ہے، شفا ہے، دوا نہیں ہے، شفا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے 30 بکریاں لی ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو یہ سورہ مبارکہ صرف روحانی نہیں، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے، یہ پڑھ کے سو جائے تو موت کے علاوہ ہر بیماری سے اسے شفا مل جائے۔ لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ ہمارے یقین کمزور ہے، اس لیے ہم اس طرح کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان پر ویسا یقین نہیں رکھتے، اس لیے اثرات بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کو سورت شفا بھی کہا گیا، سورت شافیہ بھی کہا گیا۔ ایسے ہی سورت کا ایک نام سورت کافیہ بھی ہے، جو انسان کے لیے کافی ہے، سورت وافیہ بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام کنز بھی ہے، خزانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ آپ کو 2 نور ان کی خوشخبری سنائی جاتی جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور پھر اس فرشتے نے کہا کہ یہ 2 نور سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے آپ کو دی گئی ہیں اور یہ خاص طور پہ آپ کو عطا کی گئی ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی۔ تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورت کنز بھی ہے کہ یہ ایک عظیم اللہ کا خزانہ ہے۔ اور اعظم سورہ فی القرآن،
قرآن کریم کی عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی، سب سے اہم صورت ہے۔ ابو سعید ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نماز میں ہوں۔ پھر آپ نے آواز دی، میں نماز میں تھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز مکمل کی تو میں گیا اور حاضر خدمت ہو کے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے آپ کی پکار پر میں نے لبیک نہیں کہا، حاضر نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم آؤ، پھر تو تمہیں نماز توڑ کے آنا چاہیے جب میں نے تمہیں آواز دی۔ اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم جو صورت ہے وہ سکھاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو دروازے تک پہنچ گئے، لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں۔ تو پھر میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دروازے تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے صورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے عظیم صورت فاتحہ ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی ام الکتاب ہے جو مجھے دی گئی۔ اور فرمایا کہ ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ وہ 3 آسمانی کتابوں میں ہے، تورات، زبور اور انجیل میں، اور ان تینوں کا نچوڑ وہ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم کا نچوڑ جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ شیطان نے کبھی اتنا واویلا نہیں کیا، کبھی اتنا رویا نہیں، لیکن 3 مقامات پر وہ بہت رویا، اس نے بڑا واویلا کیا۔ ایک اس وقت جب اسے اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دی، ایک اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ایک اس وقت جس وقت سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو اس وقت اس نے اتنا واویلا کیا، اتنا رویا جتنا وہ زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ تو یہ سورہ مبارکہ اپنی فضیلت، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل، اور اس کا آغاز چونکہ الحمد سے ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے ہے۔ قرآن کریم کی 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز حمد و ثنا سے ہے، اللہ کی تعریف سے ہے۔ اسی اعتبار سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس کا آغاز الحمد سے ہے۔ سورۃ الاستعانت بھی کہا جاتا ہے، سورۃ السؤال بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ کے نام ہیں، اور جتنے اس سورت کے اور سورۃ اخلاص کے نام ہیں دوسری کسی سورت کے اتنے نام نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو انتہائی عظمت والی اور انتہائی مبارک سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کو اگر قرآن کریم کا خلاصہ کہا گیا ہے تو میں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اس قرآن کریم کے خلاصے کی تفسیر بھی پھر اس اعتبار سے بہت وسیع ہونی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو باب العلم کہا گیا۔ آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی لمبی چوڑی وہ ہوگی کہ وہ 70 اونٹوں پر رکھی جائے تو وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اتنی بڑی تفسیر اس سورہ فاتحہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں لکھ سکتا ہوں، لیکن اس کی وہ تفسیر جو مجھے اور آپ کو اس سورت کا حقیقی مطلب سمجھا دے، حقیقی مفہوم ہم سمجھ جائیں، وہی میرے اور آپ کے لیے کافی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ، یہ آغاز ہے اس قرآن کریم کا، اس کی پہلی سورت کا، اور آغاز ہی بڑا خوبصورت ہے، اللہ کے حمد سے، اس کی تعریف و توصیف سے، اس کی ثنا سے۔ اور اللہ کی حمد
اس کی تعریف یہ ایسا خوبصورت عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو اللہ کو بڑا زیادہ اچھا لگتا ہے، بڑا پسند ہے، وہ ہے اللہ کی تعریف۔ اور اللہ کی تعریف یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر کوئی انسان پورا نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات تھے، جو الفاظ تھے، وہ کیا تھے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ اے اللہ، میں آپ کی ایسی تعریف نہیں کر سکتا ہوں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ میں آپ کی وہ ثنا، وہ حمد نہیں بیان کر سکتا ہوں جیسے آپ نے خود کی ہے۔ یعنی اللہ کی حمد و ثنا یہ بیان کرنا انسان کے بس کا کام ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر ہم سارے سمندر ان کی سیاہی بنا لیں اور سارے درخت قلم بن کے اللہ کے کلمات، اس کی تعریف و توصیف کو لکھنا شروع کر دیں تو سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم لکھ لکھ کر گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں۔ اور الحمدللہ یہ وہ جملہ ہے جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ کلمہ جب انسان ایک مرتبہ کہتا ہے تو نامہ اعمال کا جو ترازو ہے وہ اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ ایسا خوبصورت کلمہ ہے۔ اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بات پہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا وہ الحمدللہ ہے کہ صرف اللہ کی تعریف۔ اور اس کائنات میں جو تعریف ہے وہ صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اسی کے لائق ہے۔ اسی لیے کہا الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے، اسی کے لیے خاص ہے، اسی کے لیے خاص ہے۔ اس کائنات میں جس کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے۔ اس کائنات میں جس کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے۔ جو صاحب کمال ہے، فرمایا اس کی تعریف تک نہ رہو، بلکہ جو خالق کمال ہے، جس نے یہ کمال، یہ خوبی، یہ وصف رکھا ہے، اس کی تعریف حق۔ آپ راستے سے گزرتے ہوئے کسی بھی نقش کی، کسی بھی تصویر کی اگر تعریف کرتے ہیں تو وہ دراصل مصور کی تعریف ہے۔ اس کائنات میں جہاں جہاں جو بھی تعریف ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا الحمدللہ کہ تم صرف کسی ایسے آدمی کی، ایسے شخص کی، ایسی چیز کی تعریف پر بس نہ کر دو جو تمہیں بڑی خوبصورت نظر آئی، بلکہ تمہیں اس سے اللہ کی تعریف ہو، یہ یاد آنی چاہیے، اس کی طرف تمہارا ذہن جانا چاہیے۔ اور ہماری امت کا پہلی کتابوں کے اندر جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے حمادون، کہ یہ اللہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بڑی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ سے یہ کہا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ اپنے رب کے تعارف اور اس کی تعریف میں کچھ بتاؤ، کیا بتائیں؟ تو گویا کہ ہم حقیقی معنوں میں وہ حمادون نہیں ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے نہیں۔ گاڑی کا پوچھ لیا جائے کہ فلاں گاڑی، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، تو جس کے پاس نہیں بھی ہے اور جو نہیں بھی ہے وہ اس کی بھی بتا دے کہ فلاں گاڑی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، فلاں کی شیپ ایسی ہے، اور فلاں میں یہ فنکشن ہے، فلاں میں یہ فنکشن نہیں۔ لیکن اللہ کی ذات اور اس کی تعریف کے بارے میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں، کلمات ہی نہیں، بول ہی نہیں ہے، جملے ہی نہیں۔ اور اللہ کی جو تعریف ہے یہی اللہ بندے سے چاہتے ہیں۔ حدیث میں عرض کروں گا کہ انسان جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔
اور نماز کے اندر ہمارا ایک خوبصورت جملہ ہے جس کی طرف کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی. جب ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. کبھی ہم نے اس جملے میں غور ہی نہیں کیا جملہ کیا ہے. اگر جملے میں غور کرتے تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے جانے کے دوران جو دورانیہ ہے وہ اتنا بڑھ جاتا کہ ہم کھڑے کھڑے تھک جاتے. اور وہ کیا ہے؟ جملے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور تعریف کی نہیں دڑم سجدے میں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ وہ کلمات ہے جب آپ نماز میں تھے تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک آدمی نے اونچی آواز سے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کس نے کہا تھا؟ وہ صحابی سہم گئے کہ کوئی گستاخی نہ ہو گئی ہو. تو پھر آپ نے سوال کیا، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا تمہارے یہ کلمات نکلنے کی دیر ہے کہ 33 فرشتے ان کو لینے کے لیے دوڑے. ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ کلمات ایسے خوبصورت ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں. تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اچھا دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. آپ سے کسی نے پیسے نکلوانے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی تعریف کرتا ہے. آپ ایسے ہیں، آپ نے پہلے بھی دیا تھا، فلاں موقع پہ بھی دیا تھا، آپ بڑے سخی ہیں، بڑے خرچ کرنے والے. تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا داروں کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہو، سچے رب کی سچی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جب ہم رکوع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے اللہ کی تعریف کا. ہم مشکل سے ربنا لک الحمد کہتے ہیں، سیدھے سجدے میں جا گرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمات تھے یہ بھی کہا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ احادیث میں بہت سے کلمات ایسے ہیں. میری یہ کتاب مکمل ہوئی، ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ہے، اسی موضوع پر کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں، سجدے میں، آغاز میں اور کس کس موقع پر کیا کیا دعا پڑھا کرتے تھے. ہماری تو نمازیں وہ ریکارڈڈ ہیں، اس میں نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے. بس اس نے اسی روٹین سے ہی چلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے ربنا لک الحمد، کبھی فرماتے ربنا ولک الحمد، کبھی فرماتے اللہم ربنا لک الحمد، کبھی فرماتے اللہم ربنا ولک الحمد. اور پھر خوبصورت ایک اور کلمات ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ تیری اتنی تعریف ہے آسمان بھر کے، زمین بھر کے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھر کے، اور جو تو چاہے اتنی تیری تعریف. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے. اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کا بیٹا لے لیتے، فرشتے اس کی روح نکال کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا اس سے؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی. تو اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا کیا ریاکشن تھا، وہ کیا رویہ اس پر تھا اس کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کی تھی، اس نے لے لی، امانت تھی چلی گئی اس کے پاس، لیکن شکر اللہ کا ہے اس نے جس حال میں بھی رکھا. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ تم ایسا کرو جنت میں اس بندے کے نام کا ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. حمد تعریف، یعنی وہ گھر جو اللہ نے اس کو اس کی تعریف اور الحمدللہ کہنے کی بنیاد پر دے دی. تو اللہ یہی چاہتے ہیں ہر موقع پر بندہ الحمدللہ کرے. اس لیے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں جگہ جگہ یہ الفاظ ہیں، دعاؤں میں یہ پڑھتے ہیں جگہ جگہ یہ الفاظ ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، لباس پہننے کی دعا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ،
کہ جب آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں تو آپ نے کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جو ہر نبی نے اپنی زبان سے ادا کی۔ تو اسی سے قرآن کا آغاز ہے الحمدللہ، کہ جب انسان نماز میں کھڑے ہو کے یا نماز کے بغیر الحمدللہ کہتا ہے تو وہ گویا کہ تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ اور پھر رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسان یہ ایک جہان ہے، جنات ایک جہان ہیں، فرشتے ایک جہان ہیں، اس کائنات میں 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 جہان ہیں۔ اب دیکھیے کتنی سائنس نے ترقی کی ہے، دنیا جہاں پہنچتی ہے اس سے آگے اور دنیا موجود ہے۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ انسان 4 قدم آگے چلتا ہے تو اللہ کی کائنات، اس کی قدرت اس سے بھی آگے زیادہ پھیلی ہوئی نظر آتی۔ تو پہلا جملہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ سکھایا جا رہا ہے اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی توصیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اس نے اللہ کی تعریف میں ایسے خوبصورت کلمات کہے، آپ کو وہ اتنے پسند آیا، آپ نے اسے بلایا، اور اسے بلا کر آپ نے اسے سونے کا ایک ٹکڑا، سونے کی ایک ڈلی بطور انعام کے دی کہ تم نے اتنے خوبصورت الفاظ سے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی۔ اور شان بھی مومن کی ہی ہونی چاہیے، جیسے میں نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ جیسے اپنی اولاد کی جھوٹی تعریفوں پہ ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سچے رب کی سچی تعریف پہ ہمارے کان کیوں نہ کھڑے ہوں، ہمارے دل میں حرکت کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے جو نماز میں ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، صرف پالا نہیں ہے بلکہ مسلسل انتظام کر رہا ہے۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مخلوق کو پروان چڑھائے اور اسے عروج تک لے کر سکے۔ تربیت کا لفظ بھی اسی سے ہے، مربی کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ یہ سارے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ رب العزت صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ رب العالمین، تمام کے تمام جہان، ان کو پیدا نہیں کیا صرف، بلکہ پیدا کر کے ان کی ساری تدبیر کر کے ان کی جو جو ضرورت ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں پہ پورا کر رہا ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دو اللہ کے ناموں کی اور ان دو صفات کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں، لیکن یہ دو نام یہ انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ پہلا جملہ جو تھا اس میں اللہ کی شان، عظمت، بڑائی اور کبریائی تھی، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس سے یہ کسی کے ذہن میں تصور آ سکتا تھا کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے تو ہم جیسوں کو کہاں دیکھے گا، کہاں سنے گا، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو ساتھ ہی فرما دیا الرحمن الرحیم، اس کی عظمت، شان، مقام بہت بڑا ہے، لیکن وہ بڑا ہی رحم کرتا ہے اور اس کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے۔ اور پھر الرحیم ہے کہ اس کی رحمت میں دوام ہے، مسلسل وہ اپنی رحمت بندوں پہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی کے لیے تشریف لے گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، جنگی قیدی اکٹھے ہو گئے، ایک عورت تھی اس میں، اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ اب قیدی اکٹھے ہیں، وہ عورت پاگلوں کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی ادھر بھاگ رہی، صحابہ موجود ہیں، اب سب کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں اس عورت پر کہ کر کیا رہی ہے، اس کو پریشانی کیا ہے۔ تو اچانک اس کو ایک جگہ سے اپنا بچہ نظر آیا، اس نے اس کو پکڑا، سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہر موقع پہ تربیت کا پہلو نکالتے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟
صحابہ نے کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہے کہ یہ عورت جو تھوڑے سے لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکی وہ اپنی اولاد کو آگ میں پھینک دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارا رب جس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس نے ایک حصہ پوری مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ وہ اپنے بندوں کو عذاب کیوں دے گا؟ اور الرحمن الرحیم قرآن کریم کی پہلی سورت کی دوسری آیت ہے، یہ اسلام کا بھی تعارف۔ آج بدقسمتی سے اسلام کا صحیح تعارف ہم نے پیش ہی نہیں کی۔ اللہ کی ذات کا سب سے پہلا تعارف جو قرآن کریم کی پہلی سورت کی دوسری آیت میں ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ نہیں فرمایا وہ جبار قہار ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے یا یہ وہ دین ہے جس میں قتل و غارت گری کی اور خون ریزی کی اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بس ایسے ہی باتیں کی گئی۔ الرحمن الرحیم، یہ ہمارے دین کا تعارف بھی ہے کہ یہ اس ذات کا دین ہے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر جو شفقت ہے، اولاد کی محبت ہے، اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمائے تمہارے رب نے اس کائنات کے اندر جو نظام بنایا، پھر اس نظام کے اندر جو اپنی تعلیمات دی، جو دین دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ عدل و انصاف کے خلاف ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین تمہیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے ہو؟ الرحمن الرحیم، یہ دین اس ذات کا ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مسلسل اس کی رحمت سمندر کی طرح جوش مار رہی ہے۔ اس کا دین بھی رحمت والا ہے، آسانی والا ہے، اور اس کا دین ایسا نہیں جس کا مقصد تمہیں مشکل میں ڈالنا۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ پہلے جو بات فرمائی الرحمن الرحیم، اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، لہذا جس کا جو دل چاہے کرو۔ بعض ماں یا باپ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بچے جو مرضی کرتے ہیں وہ ٹوکتے ہی نہیں، کچھ کہتے ہی نہیں۔ تو فرمایا تمہارا رب رحمان رحیم ضرور ہے، لیکن وہ ساتھ منصف بھی ہے، ظالم نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ منصف بھی ہے، انصاف بھی کرے گا، اور وہ انصاف اس دنیا میں نہیں، دنیا تو انصاف کی جگہ ہی نہیں، انصاف کے لیے ہے ایک دن، وہ کیا ہے؟ یوم الدین، جزا کا دن۔ اس دن وہ انصاف کرے گا اور جس کا جو بنتا ہے وہ اس کو دے گا۔ اور کیا فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، جس نے جو کیا ہے سب کچھ سامنے لایا جائے گا۔ اور یہ جو تیسری آیت ہے یہ قیامت کا تصور انسان کو دیا کہ یہاں نماز میں کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یہاں بھی ہاتھ باندھ کے مالک یوم الدین کہہ رہے ہو، یاد رکھو ایک بڑی پیشی کا دن بھی ہے، وہاں جا کے بھی کھڑے ہونا ہے اور وہاں جا کے بھی پیش ہو کے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو یہ 3 آیات یہ اللہ کی تعریف، اس کی توصیف پر۔ چونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ دعا بھی ہے، تو اس میں دعا کا ادب سلیقہ بھی سکھایا گیا کہ منہ پھٹ نہ بنو، کہ منہ سے نکلتے ہی بس یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور تم اللہ کی تعریف ہی نہ کرو، اس کی توصیف اور اس کی ثنا ہی نہ بیان کرو، بلکہ دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ اسی لیے دعا کے آغاز میں ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کے کلمات کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد درود و سلام ہے، پھر اس کے بعد دعا۔ اور نماز کو اگر دیکھیں تو نماز کا اختتام دعا پر ہے، اور اس کا آغاز اور مختلف مواقع پر رکوع میں، سجدے میں اللہ کی تسبیح ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد آخر میں جا کے دعا۔
تو سب سے پہلے یہ 3 آیات اللہ کی تعریف اور توصیف پر مشتمل ہے۔ چوتھی آیت ہے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ عہد بھی ہے، وعدہ بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، اقرار بھی ہے، اور اس اقرار اور اس عہد میں تاکید ہے، حصر ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں جس کو تیری ذات کے ساتھ ذات کے معاملے میں یا صفات کے معاملے میں شریک کیا جائے۔ اور 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتا ہے عابد جو عبادت کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جا رہی۔ عبادت، عابد، معبود۔ ایاک نعبد، یہاں پہ سب سے پہلے معبود کی بات کی گئی کہ بس رب کو سامنے رکھو، اپنی عبادت کو بھی بھول جاؤ، اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ۔ اس لیے نماز کے خشوع خضوع کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں ادھر ادھر کی سوچتا ہے تو اللہ اس کو متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے میرے سے بھی اچھی کوئی چیز ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر اللہ اسے متوجہ کرتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ پھر اسے متوجہ کرتے ہیں، اور جب نماز میں ادھر ادھر توجہ جانے کے بعد نماز کی طرف آتی ہے تو گویا کہ یہ اللہ ہی کے متوجہ کرنے سے آتی ہے۔ اور پھر بھی اگر بندہ متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کسی کو انتہائی عاجزی، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، اس کی ذات کو بڑا مانتے ہوئے انسان جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، اس میں پرستش بھی ہے، اس میں اطاعت بھی ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں عبادت کے مفہوم میں شامل۔ صرف اللہ کی عبادت پرستش کے معنی میں نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اطاعت کے معنی میں بھی۔ اس لیے سورۃ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان سے کیا کہیں گے؟ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اور اطاعت کا یہ مقام یہ صرف اللہ ہی کو حاصل ہے کہ جس کی ہر بات کو ماننا انسان پر لازم۔ جو اس نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو اس نے حرام کر دیا وہ حرام۔ تو یہاں پہلی بات انسان یہ کرتا ہے ایاک نعبد، اللہ بس تیری ہی عبادت ہے۔ اور وہ عبادت کیسی کیسی؟ صرف پرستش کی نہیں، یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 طرح کی عبادتیں، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ التحیات زبان سے کی جانے والی عبادتیں ہوں، الصلوات بدن سے کی جانے والی عبادتیں ہوں، اور الطیبات انسان کے مال سے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں، ان سب کا حق صرف اور صرف اللہ کو، یہ صرف اللہ کے لیے۔ تو عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ اسی لیے آپ غیر اللہ کا نام لے کے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی غیر اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کے علاوہ کا چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے، اللہ کے علاوہ کی نظر نہیں مان سکتے، منت نہیں مان سکتے، اور عبادت کی نیت سے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری عبادت کی صورتیں ہیں کہ تعظیم کا اصل حقدار وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس تعظیم کے بعد پھر آگے عبادت کے کئی درجات ہیں، چاہے وہ بدن کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے زبان کی۔ اور دوسری بات کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا 2 طرح سے ہے۔ ایک مدد طلب کی جاتی ہے اسباب کے دائرے میں، آپ کسی سے پانی مانگتے ہیں
آپ بیماری کا علاج کرتے ہیں، آپ پیسہ کمانے کے لیے کاروبار کرتے ہیں، اسباب کے دائرے کے اندر رہ کر مدد یہ کسی سے بھی لی جا سکتی، اور دین نے تو خود حکم دیا ہے اسباب اختیار کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور حد سے تجاوز اور زیادتی کے معاملے میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ ایک مدد ہے ما فوق الاسباب، کہ اسباب کے بغیر مدد تو فرمائے صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اور اسی کا انسان نماز میں اللہ سے عہد کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور عبادت کے بعد یہ نہیں بتایا کہ عبادت کیسی کرتے ہیں، گویا ہر طرح کی عبادت صرف اللہ ہی کی، اور مدد کس معاملے میں یہ بھی ذکر نہیں کیا، تو گویا کہ ہر معاملے میں اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہر معاملے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور یہ جو درمیان کی آیت ہے، یہ جو آیت ہے یہ بڑی منفرد آیت ہے۔ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ لیکن جو اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے انسان پہلے وہ اللہ کو سامنے تصور نہیں کر رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ انسان جس وقت یہ بات کر رہا ہوتا ہے، جس وقت یہ درخواست پیش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اور قبلے کی دیوار کے درمیان میں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تو وجود سے پاک ہے، یہ تصور انسان کو دیا گیا۔ اور انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا باجماعت، یہی کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، اکیلے کی بات نہیں کرتا، سب کی بات کرتا ہے۔ اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان یہ سمجھے کہ گویا کہ میری عبادت اللہ کے شائن نشان نہیں ہے، جن کی عبادت قبول ہے ان کی عبادت کے ساتھ میری بھی چلی جائے وہ بھی قبول ہو جائے۔ جن کا اللہ سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، میرا مانگنا اس کے معیار کا نہیں ہے، جن کا اچھا لگتا ہے میرا بھی اس کے ساتھ چلا جائے اور میرا بھی اس کے ساتھ قبول ہو جائے۔ تو یہ نماز میں عہد بھی ہے، اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت کا لفظ ہے۔ ہدایت کے کئی درجات ہیں، کئی معنی ہیں، کئی مفہوم ہیں۔ راستہ کسی کو بتانا یہ بھی ہدایت ہے، راستہ کسی کو دکھانا یہ بھی ہدایت ہے، اور اسے منزل تک چھوڑ کے آنا یہ بھی ہدایت ہے۔ یہ تینوں مفہوم قرآن کریم میں مختلف جگہ پر لیے گئے ہیں، راستہ بتانا بھی، دکھانا بھی، اور اسے منزل تک چھوڑ کے بھی آنا۔ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے بتا دی، تھوڑا دور جا کے آپ نے چوک پہ کھڑے ہو کے بتا دیا کہ سامنے دیکھو فلاں عمارت، فلاں بلڈنگ، فلاں رنگ کی نظر آ رہی ہے، وہاں جانا، یہ دکھا دیا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ اسے پہنچا بھی رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہر بندہ اپنے اعتبار سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے راستہ دکھا بھی، بتا بھی، منزل مقصود تک پہنچا بھی۔ اور ہدایت کوئی ایک درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ بھی اہدنا الصراط المستقیم ہی کہا کرتے تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ ہدایت کے اتنے درجات ہیں
انسان کی جتنی بھی پروموشن ہو جائے وہ کبھی آخری نہیں۔ سورہ فتح میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اس میں کیا فرمایا؟ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو جب انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، تو میں اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی یہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہے تو بتا دے، پتہ چل گیا ہے تو اس پہ چلا دے، چل رہے ہیں تو توفیق دے، اور استقامت کے ساتھ ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ یہ سارے مفہوم اہدنا الصراط المستقیم کے اندر، اور یہ سیدھا راستہ، یہ ہدایت کی دعا، یہ بھی ہر معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ۔ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں بیٹی کا، بیٹے کا، اہدنا الصراط المستقیم اس کے لیے بھی۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اس کے لیے بھی ہے۔ آپ کوئی اور اہم معاملہ ہے زندگی کا جس کے بارے میں کشمکش میں ہیں، دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں، تو اہدنا الصراط المستقیم اس کے لیے، ہر معاملے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم ہے کیا، اس کے بارے میں 3 قسم کے طبقات، ان کا آگے ذکر کی۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ مثبت اور منفی دونوں اعتبار سے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے کہ صراط مستقیم اللہ سے مانگا ہے، یہ راستہ کیا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے، اور اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے زمین پر ایک لائن بنائی جو بالکل سیدھی جا رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں چھوٹی بڑی لائنیں بنا دی۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ صراط مستقیم، اور یہ جو دائیں بائیں چھوٹی موٹی لائنیں ہیں یہ وہ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ انسان جب جا رہا ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے دائیں آ جا، کوئی کہتا ہے بائیں آ جا، اور انسان ایک گلی میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے دور نکلتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں نا کہ انسان جب صحیح راستے سے غلط کی طرف مڑتا ہے تو ابتدا میں تو وہ تھوڑا سا غلط ہوتا ہے، آپ نے دائیں جانا تھا آپ بائیں چلے گئے، وہ 10 ڈگری کا فرق ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس سے دور جاتے جائیں گے وہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے اندر بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ تو اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کی گئی تو اللہ نے وضاحت بھی کر دی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو پہلا کیا کہا کہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا، ان کے راستے پر ہمیں استقامت دے، ان کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام کی۔ اس سے ایک اور بات پتہ چل گئی کہ صرف کتاب کافی نہیں، اگر کتاب کافی ہوتی تو پھر انبیاء کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب بھی اور پھر وہ بندے جو اس کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ بھی، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ اس سے ان لوگوں کا فلسفہ بالکل صفر ہو جاتا ہے، اپنی موت آپ مر جاتا ہے، جو کہتے ہیں جی آپ خود قرآن پڑھیں، آپ خود حدیث پڑھیں اور آپ اس سے خود سمجھ کے زندگی گزاریں۔ اور یہ صرف وہ قرآن اور حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹری کی خود کتابیں پڑھیں میڈیکل کی اور خود ڈاکٹر بن جائیں، وہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ صرف قرآن اور حدیث کے بارے میں کہ ہمیں گویا درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے بس قرآن اور حدیث کو لینا۔ اللہ رب العزت اس صراط مستقیم کا جب ذکر کر رہے ہیں تو صرف کتاب کو کافی نہیں کہہ رہے، صرف راستے کو کافی نہیں کہہ رہے، کیونکہ کتاب تو آگے آ رہی ہے نا، بلکہ فرمایا کہ راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ کا انعام وہ 4 طبقات ہیں، خود قرآن کریم نے وضاحت کی۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء بھی،
صدیقین بھی، شہداء بھی، صالحین بھی۔ اور یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ ان کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا۔ تو اگر افراد کی ضرورت نہیں ہے، خالی کتاب کافی ہوتی تو یہاں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور خالی کتاب سے بھی آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مہارت ہے آپ کو حاصل کرنی ہے، اس کے لیے استاد کی تو ضرورت ہے نا، ٹیچر کی ضرورت تو ہے نا۔ تو دین کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی رہنما کے ہم سیکھ لیں؟ اسی لیے پھر گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں، گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو صراط مستقیم ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، اور یہ سارے کے سارے اس معاملے میں رہنما بھی ہیں، رہبر بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری نصیحت کی تھی، اور جو آپ کے آخری ایام کی بھی نصیحت تھی، ان میں بھی یہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں جو بڑی وزنی، بڑی باری ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک اللہ کی کتاب ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک میری آل اولاد ہے ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا یہ دونوں کبھی بھی الگ الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ تو صرف کتاب کافی نہیں، بلکہ کتاب کے ساتھ رجال بھی ضروری ہیں، افراد جو اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں اور وہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے ہوئے ہوں، وہ بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر دین نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اور اسی طریقے سے امت نے دین کو سمجھا ہے آج تک۔ چاروں ائمہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ چاروں ائمہ ہیں جن کی فقاہت پر پوری امت نے 1400 سال میں اعتماد کیا ہے، اور اس کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک نئی قسم کی روایت کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے کہ ہمارے کوئی امام نہیں ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ خود پڑھیں گے، خود جانیں گے، خود سمجھیں گے، اور وہ بھی صرف 4-5 مسائل تک، صرف 4-5 مسائل تک۔ کتاب جو ہے اس کے لیے اللہ نے بتا دیا صراط مستقیم پر چلنا ہے تو کچھ لوگوں کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ ان کے بغیر تم کتاب کو سمجھ نہیں سکتے، پاس نہیں ہو سکتے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر 2 قسم کے لوگوں کا مزید تذکرہ کر دیا۔ ایک ہیں المغضوب علیہم، ان سے مراد یہودی ہیں، اور ایک ہے ضالین، ان سے مراد عیسائی ہیں۔ 2 قسم کے لوگ گمراہ ہوئے۔ اور یہ 2 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ یہودی کون تھے؟ جن کے پاس علم تھا، نالج تھا، اللہ کی کتاب تھی، سب کچھ سمجھتے تھے، اس کے باوجود اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے، دنیا کے فائدے کے لیے اور دنیا کے چند ٹکوں کے لیے انہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرا دی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ کا غضب ان پر آیا، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین سے انحراف کی۔ اور الضالین یہ عیسائی ہیں جنہوں نے جانا لیکن لا علمی اور جہالت کی وجہ سے انہوں نے دین میں اضافے کر دی، اپنی طرف سے دین میں چیزیں شامل کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ نبوت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دی۔ تو کہا کہ 2 قسم کے جو لوگ ہیں، ان دونوں قسم کی گمراہیوں سے بچنا۔ ایک وہ جو جاننے کے باوجود، علم کے باوجود اپنی خواہشات پہ عمل کر رہا ہے، اور پیچھے وجہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ، دنیا کی لذت اور اپنی نفسانی خواہشات ہے۔
اور ایک وہ جو جانتا نہیں اور جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑا ہے۔ اے اللہ میں ان دونوں سے بچنا چاہتا ہوں اور ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں جو کہ صراط مستقیم پر چلے اور منزل تک پہنچ گئے۔ اور یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نہیں، یہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو جاننے کے باوجود بدعمل ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو جہالت کی وجہ سے بدعمل ہے۔ کوئی جاننے کے باوجود بدعمل ہے تو وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے بدعمل ہے وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ سوچے، اور بہت سے لوگ بسا اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں علم حاصل اس لیے نہیں کرتے، اس مسئلے کا سوال کا جواب اس لیے نہیں لیتے کہ پتہ نہیں ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم نے یہاں واضح کر دیا، جن کو پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ بھی پکڑے جائیں گے، اور جنہوں نے نادانی جہالت کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دیا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، وہ بھی مجرم ہوں گے۔ اور ان دونوں سے انسان گویا کہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا، ان کے طریقے پہ نہ چلانا۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے، انسان کے پاس جب ہوتا ہے تو انسان پھر عمل بھی کر لیتا ہے، اللہ اس کو عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں جب علم انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اور علم ہی وہ واحد زینہ جس سے انسان عمل تک جاتا ہے، عمل سے پھر اخلاص تک پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو انسان اور بندے کے درمیان میں ایک مکالمہ بھی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر لی۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر لی۔ اب تقسیم کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یعنی بندہ ایک جملہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان، میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ ملے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا میں نے اسے عطا کر دی۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو ہر نماز میں بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تو نے مانگا وہ دے دیے، جو تیرا سوال ہے، جو تیری درخواست ہے، اس پہ سائن ہو گئے ہیں، یہ مل گئی ہے تجھے۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے، کیا اس تصور کے ساتھ ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں کہ میں ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ رہا ہے، پھر میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ ہمارا سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے یہ تصور ہوتا ہے؟ یقیناً اگر ہم اس تصور سے پڑھیں تو جیسے پڑھتے ہیں ویسے نہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کر جب بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اختتام پر اے بندے تجھے دے دیا۔ یہ کوئی ایسا ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں جب دو ملکوں کے سفیر ملتے ہیں، کسی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں تو بعد میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو نماز میں بندہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اور جب وہ مکمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سائن ہو گئے ہیں، تم نے جو مانگا تمہیں مل گیا۔ سوال یہ ہے مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر ایک سے، کہ
ہم جب سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پہ سائن کر کے ہماری عرضی پہ، ہماری اپلیکیشن پہ، ہماری درخواست پہ وہ ہمیں مل جاتی ہے کہ اپرووڈ ہو گئی ہے، منظور ہو گئی ہے، تو وہ مجھے آپ کو اپنی زندگی میں نظر آتی، وہ ہدایت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں نظر آتی، نماز کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، بندوں کے معاملے میں، رب کے معاملے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی مرتبہ بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے وہ منظور ہی نہیں ہوئی، منظور ہوئی ہوتی تو نظر آتا نا، اس کے اثرات نظر آتے۔ اس کا مطلب ہے وہ منظور ہی نہیں ہوئی ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے بارہا مرتبہ درخواست پیش کی اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظور کر لی، منظور ہو گئی ہے تو اثر کیوں نہیں؟ اور یہی ہر نماز میں انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پہ یاد کرو، اور پھر باہر جا کے اس کا جائزہ لو اپنی زندگی میں۔ اب نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن کاروبار میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، اور اس کی زندگی میں اخلاقی اعتبار سے یا اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے؟ ابھی نماز ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، رات بھر نماز بھی پڑھتی ہے، صبح چوری بھی کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان قریب اس کی نماز اسے اس چوری سے روک دے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کی نماز وہ مجھے کیوں نہیں روک رہی؟ اللہ کی نافرمانی سے، اس کی معصیت سے، زندگی بھر کی سستی سے، غفلت سے، کوتاہی، لاپرواہی سے۔ اور پھر یہ مکالمہ جو میرے اور آپ کے رب کے درمیان میں ہر نماز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس مکالمے کو کس نظر سے دیکھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت کو الگ الگ کر کے، ہر آیت پہ وقف کر کے پڑھتے تھے، اور وقف کرنے میں بنیادی تصور یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین کے بعد یہی تصور ہے کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، وہ میری سن رہا ہے اور وہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بعد وقف کرنے کا، رکنے کا تصور ہی یہ ہے کہ وہ میری سن رہا ہے اور مجھے جواب دے رہا ہے۔ اور اسی لیے جب سورہ فاتحہ کو مکمل کیا جاتا ہے تو آمین کہا جاتا ہے۔ اب آمین کا لفظ یہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے اے اللہ قبول کر لے۔ یہ ہمارے آمین کہنے سے پہلے قبول ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ لفظ ہمیں سکھایا گیا آمین کو۔ اور آپ نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور آپ نے فرمایا اس موقع پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، ٹائمنگ ایک ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اور پھر اپنے عقیدے کو اس کے سامنے پیش کرو، اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اعتراف کرو، اقرار کرو، اور پھر اس کے بعد سوال کرو، اور وہ سوال بھی بتا دیا گیا، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور دائیں بائیں کے راستے کیا ہیں، اور اس سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ مسلمان کو اپنی ذات کا جب بھی جائزہ لینا ہے تو اسے چار یہ جو طبقات ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کے لینا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کہ اللہ کے نبی کے معاملے میں صدیقیت کا مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اپنی ذات کو دین کے معاملے میں بالکل فنا کر دے۔ اور پھر شہداء ہیں جو اللہ کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، پھر صلحاء ہیں جو اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں اس کے حکم کی تعمیل میں، اور اپنی پوری زندگی کو اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ یہ میرے اور آپ کی نماز کا اہم جز، اہم حصہ ہے۔ ہم اس کو ویسے پڑھیں جیسے اللہ چاہتے ہیں،
اور اس تصور سے پڑھیں جس تصور سے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور اس انداز سے پڑھیں جیسے آپ نے پڑھ کے بتایا ہے۔ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہے۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق چند مسائل ہیں جن کا مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں اور اس سے بڑی گہری مناسبت بھی رکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ جس کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز میں ہم جب اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم امام اونچی پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا؟ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی کسی صورت کا بھی حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے اور آہستہ ہی پڑھا جائے گا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق دوسری چیز ہے آمین کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آمین کہنے کی فضیلت بیان کی گئی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ آمین کو اونچی آواز سے کہا جائے گا یا آہستہ آواز سے کہا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا عمل ملتا ہے۔ آپ نے آہستہ آواز سے بھی آمین کہی، اونچی آواز سے بھی آمین کہی، اور آمین چونکہ ایک دعا ہے اور دعا میں اللہ کو یہی پسند ہے کہ انسان اسے آہستہ آواز سے کہے، خفیہ طور پر کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہوزاری کے ساتھ اور چپکے چپکے اللہ کو پکارو۔ اس لیے آمین ہمارے ہاں احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں آہستہ کہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن آمین اونچی آواز سے کہنا اس کا بھی ایک فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب کوئی آپ کے ساتھ والا مقتدی آمین کہتا ہے تو آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی فکر سوچ میں ہوتے ہیں، آپ کو آمین یاد آ جاتی۔ لیکن ایک ہمارے ہاں رواج ہے آمین کہنے کا، وہ آمین اونچی آواز سے نہیں، وہ آمین ہے چیخ چلا کر کہنے کی۔ ایک ہے آہستہ کہنا، ایک ہے اونچی آواز سے کہنا۔ اونچی آواز سے کہنا کیا ہے؟ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے آمین کہا، آپ کو سن گیا، یہ تو آہستہ ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ کے دائیں بائیں والوں کو سن گیا، یہ ہے اونچی آواز سے۔ اور آمین چیخ مار کے کہنا، اس کا حدیث کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ آمین اونچی آواز سے کہیے، لیکن طریقے سے کہیے، سلیقے سے کہیے، ادب سے کہیے۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہے توسل کا، وسیلے کا۔ چونکہ آیت نمبر 4 میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کیا کسی کے وسیلے سے اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ دعا کی جا سکتی ہے، مانگا جا سکتا ہے؟ تو اس پر تفصیل سے تو گفتگو آئے گی سورۃ نساء میں، لیکن مختصراً آپ یہ سمجھیے کہ وسیلہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ وسیلہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وسیلہ ہوتا ہے زندہ آدمی کا، جو کہ آپ کی نظر میں نیک ہے، ایماندار ہے، کوئی خاتون ہے جو بڑی پردہ دار، باحیا، عفت اور پاک دامنی کا لحاظ کرتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے، کسی زندہ آدمی کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرنا۔ ایک وسیلہ ہے دوسری قسم کا، وہ ہے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرنا۔ نماز کے وسیلے سے، صدقے کے وسیلے سے، قرآن کی تلاوت کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرنا۔
ان دونوں کا ذکر ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے اور ان دونوں میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کھلے آسمان کے نیچے چلے جاتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں بارش نازل کر، اللہ بارش نازل کر دیتے تھے۔ یہ وسیلہ ہے زندہ نیک لوگ۔ ایک دوسرا واقعہ جو آپ نے بارہا سنا، 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے، غار کا منہ چٹان سے بند ہو گیا۔ ان تینوں نے کہا کہ اپنے اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کو دو، اللہ کو پیش کرو۔ ایک نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا، چٹان تھوڑی ہٹ گئی، پھر دوسرے نے دیا اور ہٹ گئی، تیسرے نے دیا اور ہٹ گئی۔ یہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسری قسم کا وسیلہ ہے ان نیک لوگوں کا وسیلہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں۔ اس تیسری قسم کے وسیلے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تیسری قسم کا جو وسیلہ ہے یہ درست نہیں، اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ تیسری قسم کا وسیلہ بھی درست ہے۔ اس پر تفصیل سے جیسے میں نے عرض کیا سورۃ نساء میں جا کے گفتگو ہوگی، لیکن سادہ سی بات ہے کہ جب ہم کسی دنیا سے گئے ہوئے کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، تو سوال کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں، کسی غیر سے نہیں کرتے۔ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، کسی غیر سے نہیں کر رہے۔ اور ہم مالک، مختار اور سب کچھ اللہ کو مان کے سوال کر رہے ہیں، ہم مالک اور مختار اس کو نہیں مانتے جس کا ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، یا صحابہ میں سے کوئی ہو، یا اولیاء کرام میں سے کوئی ہو۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو مالک مختار سمجھ کے مانگ رہے ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ درمیان میں جس کا وسیلہ ہے یہ دراصل اس کی ذات کا نہیں، اس کی نیکی کا وسیلہ ہے۔ یہ بھی در حقیقت اس کی ذات کا نہیں ہے، اس کی نیکی کا وسیلہ، اسی لیے نیک آدمی کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس تیسری شکل کے بارے میں خود قرآن کریم نے ہمیں بتایا سورۃ بقرہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی جب لڑائی ہوتی تو اللہ سے یوں دعا کرتے، اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں جو آخر الزماں ہوں گے، سب سے آخر میں آئیں گے، ہمیں فتح عطا کر۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ ان کو فتح دے دیتے تھے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی، فرمایا اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ سے میں اس نبی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو رحمتوں والے نبی ہیں، اور اے اللہ ان کے وسیلے سے سوال کر کے میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے بارے میں اپنا جو فیصلہ ہے ان کے وسیلے سے وہ درست کر دے۔ تو یہ وسیلے کے بارے میں۔ آخری چیز جو سورہ فاتحہ سے متعلق ہے وہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو تھوڑا وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو تو بہرحال سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہی پڑھنی۔ دوسری صورت یہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے۔ اب امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور اس مسئلے کو عنوان دیا جاتا ہے فاتحہ خلف الامام کا۔ کیا آپ اگر امام کے پیچھے ہیں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا۔ ایک حدیث کو اگر ہم لے لیں گے اور اس سے متعلق جو دوسری احادیث ہیں ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں اس حدیث کا مطلب صحیح سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی حدیث کے مطلب کو جاننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس موضوع کی تمام احادیث کو سامنے رکھنا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے جو حدیث جس کا آپ مطلب سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو حدیث پیش کی جاتی ہے، جو آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ الفاظ آپ نے ذرا غور کرنا، جو آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے الفاظ میں کہیں ایسی بات، ایسا مفہوم، ایسا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ امام کے پیچھے یا امام سے الگ کوئی بات نظر آ رہی؟ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، آپ پوچھتے ہیں کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ اس سے سوال کریے کہ اس حدیث میں یہ کہاں پر ہے کہ جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ اب آگے چلیے، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس موضوع پر جو احادیث ہیں ہمیں انہیں دیکھنا ہے وہ کیا کیا ہیں۔ اس موضوع پر سب سے بہترین، خوبصورت، واضح وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو بھی اور خاموش بھی رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دو الفاظ ہیں، غور سے سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر مختلف طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، چلے بالفرض مان لیا یہ آیت اس سے متعلق نہیں۔ آپ کو میں حدیث ایک سناتا ہوں، بڑی واضح حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھائی، اور آپ نے اسے نماز سکھائی کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھو، امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، اور آگے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قراءت کرے تم خاموش رہو، جب امام قراءت کرے تم خاموش رہو۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات پتہ چل گئی کہ امام کے پیچھے آپ نے خاموش رہنا ہے، پڑھنا کچھ نہیں۔ امام کے پیچھے اگر آپ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے کیا فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح حدیث ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے۔ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث واضح ہے یا نہیں واضح؟ واضح حدیث ہے، واضح الفاظ ہیں، اور جو حدیث ہمیں سنائی جاتی ہے، یہ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ امام کے معاملے میں بالکل واضح نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، آپ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کے دوران یوں محسوس کیا جیسے پیچھے بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ نماز مکمل ہوئی، آپ نے پوچھا یہ ہلچل نماز میں پیچھے کیسی تھی؟ بڑا شور سا تھا۔ ابو بکرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا تو مجھے یہ تھا کہ کہیں رکعت نہ نکل جائے، تو میں نے 1-2 صف پہلے ہی نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ لیے، اور پھر رکوع میں شامل ہو کے آہستہ آہستہ اگلی صف کے اندر آ گیا۔ یہ جو میں آہستہ آہستہ پیچھے سے آگے آیا ہوں، یہ ہلچل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اطمینان سے آؤ، جو حصہ نماز کا ملے وہ پڑھ لو، اور جو رہ گیا ہے اسے بعد میں ادا کر لو۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کس رکن میں آ کے ملے ہیں؟ رکوع میں۔ اگر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے تو پڑھی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم نماز دوبارہ پڑھو اس لیے کہ تم تو رکوع میں آئے ہو، تم نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں، اس لیے کہ بیان کرنے کے موقع پر بیان کرنا یہ نبی کی ذمہ داری۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا، لیکن نماز میں شامل ہونے کا طریقہ بھی ساتھ بتا دی۔ اور اسی سے ملتی جلتی آپ کی حدیث، جسے آپ کا فرمان کہہ سکتے ہیں، قولی حدیث کہہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یعنی جب کوئی آدمی امام کے ساتھ رکوع میں آ کر مل گیا ہے اور اس کی کمر امام کی کمر کے ساتھ بالکل سیدھی ہو گئی ہے تو اس کو گویا کہ یہ رکعت مل گئی۔ اب رکعت تب ہی ملی ہے کہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتا تو پھر اسے یہ کہا جاتا کہ یہ رکعت بھی تم دوبارہ پڑھو، یہ تمہیں ملی نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس حدیث کی طرف۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے مفہوم کو ہم اب آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ باجماعت نماز کے بارے میں آپ نے واضح 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ امام کے پیچھے ہو تو پھر نماز ایسے پڑھنی۔ تو اس سے اس حدیث کا مطلب خود بخود واضح ہو گیا، حدیث سے بھی واضح ہو گیا، اور صحابہ نے بھی اس کا یہی مطلب بیان کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سفیان بن عیینہ بڑے محدث ہیں اور اس حدیث کو نقل کرنے والے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، دوسری احادیث کو سامنے رکھ کے، کہ یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اور یہی حدیث، بالکل یہی حدیث صحیح مسلم میں تھوڑے اضافے کے ساتھ ہے، اس سے بھی یہی مطلب واضح ہوتا ہے۔ جو آدمی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اور اس سے زائد کچھ اور نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب امام کے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے یا کچھ زائد بھی پڑھنے کا کہا جاتا ہے؟ اور یہ اکیلا آدمی ہوتا ہے جب وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت اضافی طور پر بھی پڑھتا ہے۔ تو جو آدمی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھے تو اس کی آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے جب ہمیں کہا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے آپ نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس سے اضافی کچھ نہیں پڑھنا۔ تو حدیث تو کہہ رہی ہے سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے، یہی مفہوم ملتا ہے کہ امام کے پیچھے جب آپ ہیں تو پھر آپ نے خاموشی سے سننا ہے، اور اگر آپ اکیلے ہیں پھر آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اور سورت بھی پڑھنی ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کچھ ٹیکنیکل قسم کے مسائل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر آدمی امام کے ساتھ نماز کے آغاز سے نہیں ملتا ہے،
امام کے ساتھ آپ نماز میں اس وقت ملے ہیں جب کہ امام مثال کے طور پر سورۃ فیل کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ آ کے ملے ہیں تو آپ امام کی جو سورۃ فیل ہے اس کو سنیں گے یا اپنی پڑھیں گے؟ اگر آپ اپنی پڑھ رہے ہیں تو جو قرات ہو رہی ہے آپ اس کی سن نہیں رہے۔ ایک ٹیکنیکل مسئلہ اس میں یہ بھی ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی، آپ نے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین۔ اب آپ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ کی ابھی پوری نہیں ہوئی، امام نے کہا ولا الضالین، تو آپ نے آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ کہنا ہے۔ اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ یہ بتائے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے درمیان میں آمین کہنا ہے یا اختتام پہ کہنا ہے؟ آپ کی تو پوری ہوئی نہیں تو آپ پھر آمین کیسے کہیں؟ جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ امام جب ولا الضالین کہتا ہے تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے آمین نہیں کہتے، آپ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنی سورۃ فاتحہ کے دوران میں آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے بھی آمین کہہ دیتے ہیں اور اپنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے بھی آمین کہہ دیتے ہیں تو ایک رکعت میں 2 مرتبہ آپ آمین کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی کسی حدیث کا ثبوت چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے آپ کو بتائیں اور پھر ان احادیث کی روشنی میں جو واضح طور پر بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قراءت سے منع کیا ہے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام پڑھتا ہے تم خاموش ہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قرآن کریم میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب امام پڑھتا ہے تو خاموش رہو۔ یہ فرمایا کہ امام اونچی پڑھتا ہے یا آہستہ پڑھتا ہے؟ پڑھ تو رہا ہے نا، چاہے وہ اونچی پڑھ رہا ہے چاہے آہستہ پڑھ رہا ہے، بسا اوقات اونچی بھی پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی۔